دین کے بارے میں کہنے سننے کی اس بار بھی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ کیا ہے بالکل ختم کے قریب ہے، 2 دن باقی ہے۔ اتوار ہے آج، پیر منگل 2 دن ہے، چاند شنبے کو چاند رات ہے۔ یہ مقدس مہینہ اب اس کے بعد آنے والا تو اور بھی بابرکت مہینہ رمضان کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ چاہنے والی انہیں بھی کیا رہتی، سارا خود بچہ آگے ستاتا رہا، پیسے دے پیسے دے پیسے دے اور بولے تو کہتے بارے جا نکل کر بولو جھٹکتی جن کا دیکھے نہیں جن کا۔ لیکن اللہ کی رحمان کی ذات اور اس کی جو رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھے بندہ کے الٹا ہے اللہ کا قانون، بندے ایک سے 4 بار مانگے تو بیزار ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں مانگے تو ناراض ہو جاتی۔ مانگنے کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ادعونی استجب لکم، قرآن میں اللہ بولتے ہیں تم مجھے دعا کرو میرے سے، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ کب کب پکارنا، اس کے بھی ہمارے دین میں اوقات بتائے ہیں، قبولیت کے اوقات۔ ویسے بھی 24 گھنٹے میں کب بھی پکار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ، دل کی باتوں کو بھی سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی ذرا قبولیت کے اوقات بتائے ہیں، جیسے کہ اذان ہوتی ہی نماز کے بیچ میں، یہ وقت میں جو ہے کہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، اذان ہوتی ہی دعا میں بیٹھ جانا۔ اب ظہر کی اذان ہے، ظہر سے پہلے تمہارے پورے کام کاج کو فارغ ہو جاؤ گا۔ اب آپ لوگ بڑی عمر کے آدمی ہیں، تمہارے گھر میں تمہارے سے کیا کام ہوتے بولے کا ہے تو بھی 11 سے 1 تک ان کاماں کی ماں کرتا الگو 1 بجے اذان ہوتی ہے، مسجد میں جانے نماز بچھا کے بیٹھ جانا، سنتا نفلہ ذکر تسبیح دعا میں بیٹھ جانا۔ نماز کے درمیان 5 وقت کی جو اذان ہوتی، وہ اذان کے بعد کی دعا جو ہے بڑا قبول ہوتی، حدیث میں ہے۔ اذان ہوتی ہے کیا ہوتا اگر بولے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھل گئے تو ڈائریکٹ دعا جاتی ہماری اللہ کے پاس، بیٹھ جانا، یہ قبولیت کا وقت۔ دوسرا، نماز پڑھتی ہی دعا قبول ہوتی، فرض نمازوں کے بعد کی دعا قبول ہوتی، یہ بھی حدیث میں ہے۔ نماز ہوتی ہی دعا کرنا، نماز کا وسیلہ لے لے، یا اللہ ظہر کی نماز میں پڑھی ہوں، اس کے اندر کیا دے غلطیاں ہو گئی تو معاف فرما، جو میں اچھا پڑھی ہوں اللہ سے قبول فرما کر اس کے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما، میرے پریشانیوں کو دور فرما، بیماریاں ہیں تو بیماری سے نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، اور کوئی تنگ دستی ہے، روزی کی پریشانی، طبیعتاں کی، گھراں کی، بچاں کی، اخلاق کی، پڑھائی کی، شوہراں کی، جو پریشانی وہ سب اللہ کے سامنے رکھنا۔ اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، مشکل کو دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے ہمارے سب رکھنا، رونا، آنسو بہانا، آنسو بہانا۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اس کے بعد ہماری دعا پیش کرنا، آگے پیچھے درود رہنا، وہ دعا قبول ہوتی۔ اٹھائے سو یا اللہ دے ڈال اللہ، سب ایسا دعا کرنا، پہلے اللہ کی تعریف کرنا، پھر اس کے بعد حضور کے پر درود پڑھنا، پھر آخر میں پھر حضور کے پر درود پڑھ کو اللہ کی تعریف کرو، دعا ختم کرنا، ایسی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اب تہجد کا وقت ہے، وہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت میں بھی اگر کوئی آدمی نیند کی قربانی دے کو، نرم نرم بچھانے کی اوڑھنے کی قربانی دے کو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی قربانی کر کو، ادا کر کو، اللہ کے سامنے اگر کوئی آدمی اس وقت میں پیاری نیند کو چھوڑ دو، جبکہ ساری دنیا سوتی ہے، یہ ایک بندہ اللہ کا یا پھر بندی اللہ کی اٹھ کو 1-2 رکعت کی 4 رکعت کی نماز پڑھ کو دعا کرتی ہے، یا اللہ رحم کر، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ کا بڑا آنسو بہا کے دعا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے تھی، سارے بندے سوتے ہیں، انہیں ایک جن اٹھ کو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، اس کی کیا پریشانی ہے؟ یہ پریشان ہے، قبولیت کا ٹائم وہ، یہ اذان کے بعد کی، ایک فرض نمازوں کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک تہجد کے وقت کی، اور ایک غروب کے وقت میں، مغرب سے ذری دیر پہلے بیٹھ جانا، عصر سے مغرب کے بیچ میں میرے خیال سے تم لوگ بیٹھ جانا، آپ لوگوں کی کیا کام آتی میں ٹھنڈے پتہ کے ٹائم وہ عصر کی نماز پڑھتی ہی بیٹھ جانا، جانے نماز کو تسبیح پڑھ لے کو، قبولیت کا ٹائم وہ، کیسا قبولیت کا ٹائم وہ کر بولے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرے ہیں بندوں کے اعمال کی نگرانی کے واسطے، صبح کے فرشتے الگ، شام کے فرشتے الگ۔ اب صبح کے فرشتے تہجد کے ٹائم کو، صبح صادق کے ٹائم کو اترتے ہیں، رات کے فرشتے رات بھر کے اعمال لینے کو جاتے رہتے ہیں اللہ کے پاس، اور صبح کے فرشتے اترتے رہتے ہیں دن بھر کے اعمال لکھنے کے واسطے۔
تو فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے ٹائم پر اگر کوئی بندہ آپ کو دعا کرتا ہے تو فرشتے سیدھا جاتے ہیں ان کی دعا کو لے چلے جاتے ہیں، وہ سیدھا اللہ کے پاس رکھ ڈال دیں۔ ایسے ہی شام کے ٹائم پر، سورج غروب ہونے کے ٹائم پر، مغرب کے ٹائم پر، اذان سے پہلے، مغرب کے اذان سے پہلے 10-15 منٹ پہلے بیٹھ کو کوئی آدمی تسبیح پڑھ کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تیسرا کلمہ یا استغفار اور جو ہے کہ درود شریف پڑھ کو دعا مانگنے کو بیٹھا ہے، تو وہ ٹائم دن بھر کے فرشتے آسمان پہ جانے کا ٹائم، وہ رات کے فرشتے اترنے کا ٹائم، وہ ٹائم جو ہے کہ آسمانی دروازے کھلے رہتے ہیں، تو دن کے فرشتے جاتے جاتے اس وقت میں ہمیں دعا کرتے ہیں تو لے چلے آتے ہیں۔ بڑا آدمی ہے، اب ان کے پاس جانے کے بعد لائن میں کھڑی، اب وہ بڑے آدمی کے پاس، ایک آفیسر کے پاس، منسٹر کے پاس ہی کوئی آدمی جاتا ہے، جاتے سے والے کو دے لیتا ہمارا کیا بھی ایک لیٹر کی، پرچی کی، چیٹی کی، کارڈ کی، جا تمہیں جاتی ہے ذرا دیا لو، کام آسانی سے ہو جاتا نہیں کیا وہ ٹائم کو۔ اب وہ پہلے سے انتظار کرتے ہیں، کوئی اندر جانے والا نہیں ہے تو بہت دیر انتظار کرنا پڑتا۔ ایسے ہی فرشتے جانے کے ٹائم پر ہمیں دعا کریں گے، کبھی نہ کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے ہماری، روزانہ ہمیں کرتے رہنا۔ یہ قبولیت کی اوقات، یہ قبولیت کی اوقات، تہجد کا ٹائم ہے، اذان کے بعد کا ٹائم ہے، نمازوں کے بعد کا ٹائم ہے، اور یہ مغرب سے پہلے کا ذرا ٹائم ہے، یہ سب۔ اب جمعے کے دن بھی جو ہے کیا حدیث میں آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا کہتے ہیں اس وقت میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ ضرور قبول فرماتی، جمعے کے دن۔ اب اللہ والے لوگ، مولوی صاحب، عالمہ کیا بولتے ہیں، تو جمعے کا ٹائم بھی جو ہے کیا دوپہر کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے کہتی ہیں، درجنے صبح کا کہتی ہیں، درجنے تہجد کا کہتی ہیں، درجنے آپ ہے کیا عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم قبولیت کا ٹائم کہتی ہے جمعے۔ تو پیاری ماں بہنوں، یہ اوقات کو ہمیں یاد رکھنا، یہ معمول دنوں میں ہے، لیکن رمضان میں پورے 24 گھنٹے، پورا مہینہ برکت والا، پورا مہینہ رحمت والا، پورا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ایک لمحہ بھی ہمیں ضائع کرنا نہیں، ہمیشہ دعا میں رہنا، صحت رہندے روزے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا۔ اس کے اندر دیکھو ہمارے روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر آپ نماز پڑھو کر بولے تو بڑا شوق سے پڑھتی، تو بڑا ڈاکٹر غیر خوف کا ڈاکٹر نماز پڑھو کر بولے نماز پڑھے تو تمہاری بیماریاں دور ہوتی ہیں، گڑیاں کے درداں دور ہوتی ہیں، کمرہ سیدھے ہوتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں۔ حدیث میں ہمارے حضور کا حوالہ دیکھو، اللہ کا واسطہ دیکھو، یہ مولوی صاحب بیان کرنے نماز پڑھو تو وہ پڑھتے نہیں، ڈاکٹر ہم بولے تو سنتی، ڈاکٹر واکنگ کرو کر بولے تو صبح کی نیند چھوڑ کو صبح ہی اٹھ کو، ٹھنڈ بھی نہیں، گرمی بھی نہیں، کیا بھی نہیں، واکنگ کو جاتے نہیں، گروپاں جاتی، 4 جنے 8 جنے مل کو، کیا ہو کر بولے تو ڈاکٹر بولے واکنگ کرنا کرتے، پارکاں بن گئی ہمارے واسطے، سولہ پل آگانے جا کے بریجاں کے اوپر واکنگاں کرتے رہتے، کیا ہو ڈاکٹراں کی بات کے اوپر اتنا عمل ہو، گھر بیٹھے مصلی بچھا کو نماز پڑھو دعا کرو گے تو اس کے اوپر اتنا عمل نہیں، دنیا و آخرت کی نجات ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اوپر اتنا عمل نہیں۔ ڈاکٹر بولتا ہے تمہیں صبح شام تک بھوکے رہو، کیا ابھی کھانا نہیں کر بولے تو ڈاکٹر بولے کھانا نہیں کر بول کو اس کے بعد کے پر عمل کرتے، یہاں پکار کو روزے رہو، اس کے اندر تمہارا شوگر بھی کنٹرول ہوتا، تمہاری بی پی بھی کنٹرول ہوتی، دوسری بیماریاں بھی کنٹرول ہوتی، نہیں ڈر، ہاں کیا ہوتا ہے کہ اب رمضان آتا ہے تو عجیب سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر بولیا 1 گھنٹے کھانا کرتے تھے، میں پینا کرتے، اب ہمیں کھائی نہیں تو کیسا ہوتا کہ ڈر، ہمارا ایمان پورا کیا ہو گیا ہے، اللہ اس کے رسول سے ہٹ کو ڈاکٹراں کے اوپر آ گیا ہے، اللہ ناراض ہوتی، ایسے سب حرکت، ایمان ہمارا ایسا رہنا، اللہ کا حکم سال میں ایک بار، 1 مہینہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے فائدے کے واسطے، وہ بولی صلی اللہ تعالیٰ اللہ کو ہمیں روزہ رکھے تو اس کی قدرت میں کیا بڑھ جاتی، اس کی قدرت ہمیں نہیں رکھے تو اس کی قدرت کیا گھٹ جاتی، کیا بھی نہیں، روزے رکھے تو ہمارے فائدے ہی، نہیں رکھے تو ہمارا جو نقصان ہے، ایک روزہ بھی اگر چھوڑیں گے، سال بھر روزے رکھے تو بھی رمضان ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا وہ ثواب میں۔ اس لیے ہمارے بچوں کو جو بڑے ہو جا کوئی، بالغ ہو جا کوئی، اور گوشہ ہو جا کوئی، بھائی بچوں کو روزے چھوڑنے دیو نہ کو، اور روزے جو چھوٹ جاتے ہیں وہ خاص مہینے کی تاریخوں کی وجہ سے 3 دن ہندے، 5 دن ہندے، 10 دن ہندے، 8 دن ہندے، حساب رکھ لے کو، باقی کے دنوں میں رہنا، یہ ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، عورت آزاد ہے، رمضان کے روزے چھوٹ گئے اگر بولے تو وہ ہماری مجبوری کے روزے، وہ کئی قرآن اگر وہ چھوڑا دے ہیں، روزے قضا کرنا، بعد میں رہنا، روزے ہو کتنی دن چکی کہ اتنی دن کے روزے رہنا، اللہ تعالیٰ رمضان کا ثواب دیتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نمازوں کو معاف رکھا، روزے کو معاف رکھا نہیں ہے، جتنے روزے چکتی ہیں اور بعد رمضان کے رہنا، ہمیں
جو روزے چھک جاتی ہیں عورتوں کے خاص حالتوں کی وجہ سے وہ گنتی کر کو باقی دنوں میں رہنا سمجھ میں آتا ہے. تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سب قرآن پڑھ کو ہی گا ماں بولو قرآن شریف پڑھ کو ہی آتا اٹھا سبھی پڑھ کو ہی الحمدللہ. تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو. میں ایک بات بولوں راز کی بات رمضان کو اللہ تعالیٰ رحمت کا بنایا. پہلے دن رحمت ہی رحمت اللہ رحم کرتے ہیں رحم کرتے ہیں جو مانگ کے اللہ تعالیٰ رحم سے اسے زیادہ رحم کرو. دوسرے دن مغفرت کے اللہ تعالیٰ جوش میں گناہوں کو معاف کرتے رہتی. تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جہنم سے دوزخیوں کو آزاد کرتے رہتی. یہ پورے مہینے کی فضیلت. پھر اس کے اندر ایک بڑی رات رکھی اللہ تعالیٰ. وہ بڑی رات کیا ہے؟ شب قدر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. بڑی رات جو ہے کہ رمضان کی جو بڑی رات آتی ہے 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے. 1000 مہینے کا تو کتنے سال ہوتی ماں معلوم؟ 1000 مہینے کا تو بولتی سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے. ویسا 1000 مہینے کا تو کتنے سال ہوتی ہے؟ تقریباً 80 پر 3 سال ہوتی. 80 پر 3 سال. یہ ایک رات جاگ کو عبادت کر لے تو کتنے سال کا ثواب؟ 80 پر 3 سال کا خالی ایک رات کا. اب 80 پر 3 سال کون جیتی اور بھروسہ ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ایک رات میں 80 پر 3 سال 80 پر 3 برس کے ثواب رکھ ڈالی عبادتوں کا ثواب رکھ دیے. ابھی پورے خالی ایک رات کا ہے پھر اس دن کا ثواب رمضان کے پورے مہینہ کا ثواب روزے کا ثواب نمازوں کا ثواب. 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے تو 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتی. 70 سے 700 نیکیاں دیتی. خلوص الہیات کو پکڑ دو. معمول دینا میں یہ خود 10 نیکیاں دیتی اللہ تعالیٰ. 1 روپیہ دے تو 10 روپیہ کا ثواب. 1 حرف قرآن کا پڑھے تو 10 نیکیاں. رمضان میں قرآن کا 1 حرف پڑھے تو 70 سے 700 نیکیاں تک اللہ تعالیٰ دیتے رہتی. اس سے بڑھ کو بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو رمضان کی اتنی جو بڑی فضیلت ہے کیا واسطے اللہ تعالیٰ مہینے کو فضیلت والا بنے بھائی؟ کیا واسطے بنے ہیں معلوم ہے؟ ہمارے واسطے کریٹی جو لیکن یہ مہینے کو فضیلت والا کہیں کو بنائی کر بولے تو اس مہینے میں اللہ کا پاک قرآن اتریا ہے. قرآن اتریا سے مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. قرآن اتارے سے مہینہ ہے. قرآن اتریا سے واسطے اللہ تعالیٰ پورے مہینے کو فضیلت دیا لی. یہ اللہ کے کلام کی فضیلت ہے. ایسے پاک مبارک مقدس کلام کو ہمیں پڑھنے کے واسطے سستی مستی کاہلی غفلت برتی ٹائم نہیں ہمارے پاس. نہ ہمارے ادبانی مسجدہ میں پڑھتے ہیں نہ بھائی کون گھرا میں پڑھتے ہیں. موبائلہ ٹی ویاں گانے زور سے بج رہے ہیں. میوزک شیطان کے پورے مشینہ چلتے ہیں. حرام ہے ناجائز ہے دریندراگی ہے نحوست ہے گھروں میں. قرآن کی آواز بلند کرو زور سے پڑھو. قرآن گھر کے اندر جو بلائیں ہیں نحوستیں دریندراگی ہیں وہ دور ہو جاتی. روزانہ یاسین پڑھو. فجر کی نماز پڑھو ذرا زور سے پڑھو. بچوں کو بھی لے کر بیٹھو ان کو بھی عادت کراؤ. لیکن پڑھتے نہیں ہم لوگ. قرآن کا ایک کمال ہے کہ قرآن اللہ کے پاس شکایت کرتا یا اللہ یہ بندے مجھے پڑھتے نہیں تھے ان کو سزا دے. اللہ سزا دلاتا. قرآن ایک فرشتے کی شکل میں آگو اللہ کے پاس. اگر پڑھتا ہے بندہ بندی تو قرآن فرشتے کی شکل میں آگو اللہ کے پاس بولتا ہے یا اللہ یہ بندہ جب ٹائم ملے مجھے پڑھتا تھا. کب ٹائم ملے تو مجھے اٹھا کر پڑھتا تھا. روز 1 پارہ پڑھتا تھا. مہینے میں قرآن ختم کرتا تھا. برس میں 12 قرآن ختم کرتا تھا. پھر رمضان میں ڈبل 2 قرآن 3 قرآن پڑھتا تھا. مرے تو زندگی بھر مجھے پڑھتا تھا. اللہ اسے جنت میں ایک بہترین عالی شان محل دلا دے. اللہ قرآن سفارش کرتا. آج یہ فنا ہونے والی دنیا میں 1 سینٹ کی جگہ گورنمنٹ دیتی ہے. اگر بولے تو کھانا پینا چھوڑ کو چادرہ پھٹ جانا برخے پھٹ جانا چپلا ٹوٹ جانا جاگ بیٹھ جاتی نہیں. 1 12 مہینے 2 12 مہینے 1 مہینہ لگیں گے جاگ بیٹھ جاتی. پورے کاغذ کو سے کاغذ آ کاغذ لے جاتی. ڈھونڈ لے کو پوچھ لے کو پچا لے کو بھواں کا بھیجا کھا کو کارڈ کو دے کے جا کر دے دیں گے. دیتی ہے کہ گورنمنٹ یہ بیٹے ہیں تو بیٹے کا بھیجا کھاتی. بھواں ہے تو بھواں کا بھیجا کھاتی. بیٹے ہے تو بیٹا کا بھیجا کھا دے رہے با تو پالتا نہیں. گورنمنٹ ایک چند کی جگہ دیتی ہے کہتے وہ نہیں فنا ہونے کی. وہ دیے تو تم جیتی گی نہیں جیتی گی. دینے کے بعد بھی کتنے دن جیتی ہیں نہیں جیتے. لیکن سب کا ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے؟ مر کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. جانے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے بعد یا تو دوزخ میں جانا تو جنت میں جانا.
اگر گناہ زیادہ ہے دوزخ میں جاؤ پھر آخر کار ایمان کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دی. لیکن سزا پانا معمولی بات ہے. دنیا کی آگ میں انگلی ڈال سکتی تمہیں, بھاپ کو باغ کرتی, پھپلے آتی, جلتی, بھڑکا, جلن ہوگا. دوزخ کی چنگاری, یہ ایک چنگاری دنیا میں بڑی پوری دنیا جل کو راکھ ہو جاتی, اتنی تیز ہے وہ. ویسے دوزخ میں ڈالے تو کتنا تکلیف ہوتی, کیا کیا ہم نہ کو عذابات جھیلنا پڑتا. اس سے ڈرنا, ہمیں ڈرنا, اور نمازوں کے بعد دعا کیا کرنا, یا اللہ جنت نصیب فرما, دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا. کیا کرو دعا کرنا, یا اللہ جنت نصیب فرما, دوزخ سے بچا, مجھے بھی بچا, ہمارے شوہران بچا, ہمارے بچوں کو بچا, ہمارے ماں باپ کو بچا, ہمارے اولاد کو بچا. یہ دعا کرتے رہنا, ہمیشہ کرتے رہنا. حضور خود بولے نماز کے بعد جنت کو مانگو, دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. بول کو ہمیں ایسی دعائیں کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرتی ہیں. تو دوزخ کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے. پھر بھی آخر میں سزا پانے کے بعد, جل کو بھن کو راکھ ہونے کے بعد, ایمان کی وجہ سے, جو ایمان تھا وہ ایمان کی وجہ سے اسے نکال کر پاک صاف کر کو پاک پانی پھر جنت میں داخل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دی. تو ہمیشہ ہاں تم نہ نماز نہیں, قرآن نہیں, عبادت نہیں, کھاؤ پیو آرام سے, یہ دنیا میں چاہیے ذرا دن کی مختصر زندگی میں. تو اللہ تم لوگ کیا بولتے ہیں, ذرا نماز پڑھو, رمضان آئے تو روزے رکھو, پیسہ ہے تو ذرا صدقہ خیرات بھی کرتے رہو. بڑی نیکی صدقہ خیرات کرنے کی. ہمیں غریب ہمیں کیا کر سکتے ہیں, مانگنے والے اگر بولے تو ذرا ہماری حیثیت سے دینا. مرنے سے پہلے مرنے والے کو کیا تیری خواہش ہے اگر بولے تو کیا بولتا کہتے انہیں, میرے پاس جو بھی مال ہے میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرا دوں. اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. قرآن میں اللہ خود بولتے ہیں, اذا جاء احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ گئی ہے تو انہیں تمنا کرتا دے, یا اللہ ذری مہلت دے, میں میرا پورا مال صدقہ خیرات کر دو, تیرے دربار میں آتا ہوں. بڑی نیکی ہے صدقہ خیرات کرنے کی. آج ہمیں کیا ہے, ڈرتی دے ڈالے تو ہو جاتا مال کر بول کو. کنویں میں کا پانی چھوڑ ڈالے تو کیا ہوتا, بڑھتا ہونچ رہتا, بات اٹھتی, اسے نکالتے رہے تو پاک بھی رہتا, آتا بھی رہتا, بڑھتا بھی رہتا. آج کل بوڑے نہیں لو, وہ زمانے میں تو بوڑے تھیں, سینتے تھیں, پانی سب معلوم تھا. اب نلا کا زمانہ, موٹروں کا زمانہ. جو بھی ہو, مال کی مثال ایسی ہی ہے. رکھ ڈالے کر بولے تو کیا کہ ایک بلا آتی, وہ بلا میں چل جاتا پیسہ, وہ خرچہ ہاسپٹل لانے والے دیتے رہے ہمیں, غریباں کو, یتیماں کو, اللہ کے راستے میں فقیراں کو, مانگنے والے کو, تو اللہ کے بینک میں جمع ہوتی رہتی ہوں. کل ہمیں مر کو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پورا دنیا کے بینکوں کے ساتھ نہیں, اللہ ایمان والوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں ہمارے پورے نہیں, ابھی بڑا کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم دینے کی عادت کرو. تو رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, نیکیوں کا بہار ہے, یہ لوٹنے کا مہینہ ہے. پھر آئندہ سال ہمیں ملتا نہیں ملتا, خوب جو ہے نگاہ دعائیں کرو, عبادتاں کرو, مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ غیب سے دینے والے ہیں, اللہ راضی ہے. یہ ایمان ہمارا بنانا. اب یہ سو کچھ, یہ ذریعہ کون بنے سے, کمیٹی کا, سوسائٹی کا ہے, ان کا تمہارا کیا تو رشتہ ہے, تمہارے بھائی نہ کہتے بھی نہیں, چچا ماموں خالی کہتے بھی کیا بھی نہیں. کیا ہے رشتہ, ایمان کا رشتہ ہے. یہ ایمان کس کا ہے, اللہ کا ہے, اللہ کی ذات کے اوپر. اللہ کیا بولی, حضور کیا بولی, تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو, بھائی بہن ہو, ایمان کی نسبت سے. اس نسبت سے یہاں کیا کرتے ہیں, یہ خدمت کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ ہدایت ڈالے سو. اب ان کو کیا کام نہیں, یہ سب جو جھٹنا جھٹنے کو, تمہارے سونا, تمہارے آنے جانے کے, تمہارے سوالات, تمہاری پریشانیاں, ان کو سب کرنے کے واسطے. ان کو گھردار نہیں, ان کو بیوی بچے نہیں ہیں. اللہ ہدایت ڈالی, اللہ ہدایت ڈالی. اتنے جنا کی ذمہ داری ہے بچا, تو کر بولو. ان کے ساتھیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالی, انہوں کرتی ہیں وہ کام. اللہ تعالیٰ کیا ہے, ہدایت دینے والے. آج کیا ہے, اولاد پوچھتی نہیں ماں باپ کو, ایسا زمانہ ہے. شوہر میاں بیوی درمیان محبت نہیں, انہیں ایک راستہ, انہیں ایک راستہ. تو بیویاں کو بھی ڈریش نہیں ہے, تو نہیں تو بیک کرتی ہیں بھائی کو, ہم بھی مرد بانے کو. پہلے زمانے میں کیا تھا, تو انہیں کئی صابر ہندے چھٹتے تھی, پیوٹ ہندے, گنجن ہندے, مارنے والا ہندے, ظالم ہندے, رکشہ کھندلنے والا ہندے, بیکار ہندے, اسے سہا دیتے. کردالی ہو گیا ماں باپ کر بول کو مرے تک اس سے زندگی گزارتے تھی. اب نہیں ہے اتنا صبر نہیں ہے لڑکیوں میں. کیا آ گیا ہے, بے ایمانی آ گئی ہے, دین کی کمزوری آ گئی ہے, عزت کا, شرافت کا کسی بھی لحاظ ہی نہیں ہے. وہ ارے کیا سمجھتے ہیں, تو بولو نہیں, میرے ماں باپ کی عزت جاتی ہے, بچی سوچتی نہیں, بچہ بھی سوچتا نہیں. اس کے خواہشات پورے ہوئے سے
اللہ کے واسطے ایک بات ذہن میں میں بولتا ہوں، اپنے بچیوں کو لڑکیوں کو موبائل دے ہی نہ کو۔ آج تمہارے پاس بھی میرے خیال سے بڑا موبائل رہتا، اسمارٹ موبائل رہتا، اس کے اندر لڑکیاں ہمارے جو ہے کیا فیس بک میں انسٹاگرام میں جاگو جو بے حیائی کے جو ہے کیا ننگا ناچ ناچتے ہیں، شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ کڑپے کی آج ہی ایک صاحب بولتے تھے، کڑپے کی ایک عورت انسٹاگرام میں آگو ایسے بے حیائی کی باتیں کرتی ہے، بے حیائی کی باتیں کرتی ہے، گندے گالیاں دیتی ہے اور جو ہے بازاری کاما کرتی ہے آگو سب کے سامنے، گاؤں کا نام خراب ہوتا ہے۔ وہ بھائیوں کے بارے میں کہتا ایکشن لو دفتر بولتے ہیں، کاندک پکڑنا اسے کوسے کو نہیں بیٹھ گھر میں بیٹھ تو جو ہے بے حیا ہوتی ہے عورت موبائل کی وجہ سے۔ اس کے ایسے اپنے بچیوں کو اپنے بہنوں کو جو ہے موبائل دیونوں کو سختی کرو، سختی کرو۔ یہاں دنیا میں بھی دلیل راگی ہے، آخرت میں اللہ کے پاس بھی عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے، ہزار بار عذاب۔ ایو اگر بولو نہ کو، رحم کرو نہ کو، تمہاری تربیت تمہیں کرنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ میں جاتی، وہ بچی بھی تم نہ کو دوزخ میں لے لگ جاتی، انہیں بھی جاتی تم نہ کو بھی لے لگ جاتی۔ اس لیے رحم کرنے کی آج یہ نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، آج سختی کرنا چاہیے، سختی کرنا چاہیے۔ کیا تھی ہمیں پیدا کرے سو، ہماری بات سنیں گے تو کس کی بات سنتی ہے وہ؟ ہمیں ایو کر بولے انہیں بھی دوزخ میں جاتی، ماں باپ کے دوزخ میں لے لے جاتی۔ اس لیے لڑکیوں کو خاص طور سے موبائل دیو نہ کو، یہ ماں کے بہانے سے کیا کہتی کرتا ہوتی ہیں بچیاں۔ اس لیے ذرا نگاہ رکھو، ان سے موبائل کو دور رکھو، موبائل سے ان کو دور رکھو۔ کیا بات کوشش کرتی ہیں انشاءاللہ۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، خوب فائدہ اٹھاؤ عبادتوں کے ذریعے سے، بڑی رات کو چھوڑو نہ کو، 27 میں رات کچھ کر بول کو رکھو نہ کو، 20 روزہ کے بعد سے جو ہے کیا آخری کے 10 دن خوب عبادت کرو۔ بڑا مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور پوری تیاری کر لو ابھی سے، جو قرآن پڑھو اور درود شریف پڑھتے رہو، روزوں کا اہتمام کرو۔ افطار کے وقت کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرما دے۔ روزے کو سحری کو اٹھتی 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لو، روزے کے بہانے سے، سحری کے بہانے سے تہجد بھی مل جاتی ہم کو۔ برس کے 11 مہینے ہمیں پڑھتی کہ نہیں پڑھتی گی، پڑھنے والے ہی الحمدللہ ہمارے ماں بہنوں میں تہجد گزاروں بھی ہی الحمدللہ، ان کی برکت سے پورے محلے میں، پورے خاندان میں برکت اترتی ہو ایک جنے کی طرف سے۔ جو نہیں پڑھنے والے ہی کم سے کم رمضان میں فائدہ اٹھا لینا ہمیں سحری کی برکت سے، کیونکہ اٹھنا چاہے سحری کو ذرا پہلے اٹھو، 1-2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لے تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تہجد کی پابندی کرو، ہاتھ اٹھا کو دعا کرو اس وقت میں۔ جب موقع نہیں ملتا ہے تو افطار کے وقت میں کم سے کم جو ہے کہ اثر سے مغرب کے درمیان میں وقت ضائع کریں نہیں سرگا، یہ لاکو وہ لاکو، روزے کھولنے کے بعد سے سامنا منگا کو، کھانے پینے کی چیزیں جوڑنے میں وقت ضائع کریں نہیں سرگا، پہلے تو انتظام کر لے کو۔ کیا 10 رقم کے چیزیں سامنے رہنا ضروری نہیں، روزہ کھولنے کے واسطے ایک کھجر ہے تو بس، ایک گھٹ پانی ہے تو بس بیٹھ جانا۔ روزہ کھول کو تمہیں کیا کیا انتظام کرتی کر لے، کھاؤ پیو، بریانی کھاتی کھاؤ، میوہ کھاتی کھاؤ، پھل پھلاری کھاتی کھاؤ، کیا کھاتی کھاؤ۔ اثر سے مغرب کے درمیان میں کیا بھی کاما رکھ لینے سرکا، منگانے کے، لانے کے، پکانے کے، بیٹھ جاؤ، بیٹھو عبادت کرو، رو آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ۔ 18 سال کا بچہ کر لیجو جو ہے صبح اٹھ سکیا نہیں ہے ہمارے محلے میں، بیٹھ کو ہی ہمارے ماں میں نہ جانتے، نوجوان بچہ 18 سال کا بچہ ہنکیاں کے سامنے سے چل گیا تو ماں باپ کے کتنا دل کو درد ہونا، کتنا دل کو درد ہونا۔ ڈھونڈلے سرگاش نہیں، رات تو گزر گیا، صبح کو دفعہ روئی کب کی اٹھا دلے تو گیا قصہ ختم۔ انہیں آتا سو، جاتا سو، کھاتا سو، پیتا سو، سویا سو، اس کے لاڑ پیار، اس کے باتاں چیتاں ذہن میں دیوانہ کرتا تھی ماں باپ کو۔ اس لیے اولادوں کی عمروں کی برکت کی دعا کرتے رہنا، ان کی حیاتی کی دعا کرتے رہنا۔ انہوں جیے تو انہوں لمبے عمران جیے تو تمہیں مرنے کے ٹائم کھانا دیکھو اٹھا لے جا داتی قبرستان میں، ہمارے سامنے ماں باپ کے سامنے اولادہ مر گئے تو ہمارا کیا حال رہنا ماں باپ کا۔ اس لیے اولادوں کو کیا کرنا، عمر کی برکت کی دعا کرتے رہنا، اس کی حیاتی کی دعا کرتے رہنا۔ ایک زمانے میں وہ دعا کرتے تھے پیٹ ٹھنڈا رہو، 100 سال جیو، تیری عمر میں برکت رہو اگر بول کو۔ اب الٹے ہو گئے، تو مر جاؤ، تو گٹ جاؤ، تو آدھی ہاتھ میں چل جاؤ، ایسے باتیں زیادہ ہوگی، اور جاتے بھی ہیں ویسا، ان کے کام بھی ویسے چاہیے۔ دیکھو یہاں سے بڑھیا زیادہ ہیں، جوانہ کم ہیں، یہ جوانہ چل جاتی ہیں آدھی ہاتھ میں، چل جاتی ہیں، ایک دن پیدا ہوتی ہے 1-2 دن، اس میں آپ کہیں کہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ گاڑیاں زیادہ ہو جاکو، یہ کہاں دیکھے تو بھی ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک چاک کو چلاتے ہیں، ایک ٹائر کو چلاتے ہیں، ان کو اڑلانے والا نہیں ہے، اڑلانے والا نہیں ہے۔ اس لیے گلی محلے میں کون بھی کسی پر نظر پڑی تو بچے ایسا کرتے ہیں تو روکنا، ارے گلی میں سب روکتے ہیں، بچہ کو بھی ڈر رہا تھا، ان کو برا بھلا بولنے کے بدلے میں روکنا، ان کو بدوا دیے نہیں سرگا، ایسا کرنا کو بیٹا ایسا کرنا کو لے کر بول ذرا سختی سے روکے تو ڈر رہا تھا۔ ہمیں دیکھو خاموش ہے، بچے آزاد ہی،
फिरते ही नहीं, एक टायर के ऊपर चलाते ही नहीं बच्चे, जाते तो उड़ाती गाड़ी को, वैसे स्कूटर भी उड़ाती, गिर जाती, मारा लगती, कौन उनको देखभाल। इसलिए अखलाक सिखाओ बच्चों को, तरबियत करो खूब तरीके से। देखो शब बारात जो परसों गुजरी, शाबान की ईद हो, शब बारात करो बोल गो, उसमें एक बच्चा इंतकाल हो गया करते, ऐसा गाड़ियां उड़ा गो, पेपर में भी आया। सुधरते नहीं हमारे मुसलमान कौम, सुधरते नहीं। बड़े रात आए तो डर लगता था, ये बच्चे बड़े रात के बहाने से माँ बाप को मस्जिद में जाती है, बयाना सुनती, रोती, इबादत करती, छोड़ देती, ये बच्चे आजाद हो जाते। रोको, उनको जरूरत नहीं है, वैसे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। घर में इबादत कर, तू कर बोलो, कमरे में कुफल डाल दो, नहीं कर बोले तो जमा लेना सिर्फ बच्चे को। इसलिए बच्चों की हिफाजत करो, बच्चों की हिफाजत करो, उनको अच्छे अखलाक सिखाओ। अभी इंशाल्लाह वक्त हो गया है, पूरे महीने की कदर करो माँ इंशाल्लाह, और दुआओं में याद रखो, सोसाइटी वालों के वास्ते भी दुआ करो, खूब जो है निगाह या रमज़ान के महीने की जो है निगाह फजीलत हासिल करने की कोशिश करो इंशाल्लाह ताला। कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कुरान नाजिल हुआ सो महीना है ये, इसके वजह से कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और दुआ करते रहो कि कुरान अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह कुरान को मेरे लिए सिफारिशी बना, जब दुआ करते रहो। पढ़ती माँ इंशाल्लाह, फ़ायदा उठाते, रमज़ान के महीने में इबादत करती इंशाल्लाह, रोज़ा की पाबंदी करो, कुरान पढ़ो, नमाज़ा नहीं पढ़ो, बातें चीतें जिंदगी भर करते छी। एक महीना कुर्बानी दो, एक महीना जरा जुबान को कंट्रोल करो, बैठ को चार जने बैठ को मिल को बैठ को बात करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कौन भी जागो, वो चार जने हमारे खबर में आगो, झटकी देने का नहीं है, सवाल जवाब देने का नहीं है, हमारी झटकी हमें दे लेने का है, हमारा सवाल हमें जवाब देने का नहीं। हमारे खबर में कौन तो आने का है, कौन भी आते नहीं, पैदा करने से माँ बाप भी आते नहीं, कर लिया से शोहर भी आता नहीं, शोहर की खबर में बीवी जाती नहीं, पैदा हुए तो औलाद भी आती नहीं, तनहा पैदा हुई, तनहा खबर के गड़े में जाकर सोने का है। तो इसलिए हमारे अमल की हमें फिक्र करना है, रमजान के महीने से खूब फायदा उठाओ। अल्लाह मुझे और आपको सारे मुसलमानों को रमजान की भरपूर कदर करने की, उसके अंदर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह पढ़ो, जोर से पढ़ो। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुगम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुवम कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। शहरुम कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। पंजुम कलिमा रद्दे कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना आलमु बिही वस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल मासी कुल्लिहा अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी उमूरि दीनिना व दुनियाना वजअल आखिरतना खैरन मिन ऊलाना वख्तिम उमूरना बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में जानकर अनजाने में किए हुए गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, जिंदगी का जितना भी हिस्सा बाकी है नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमा, खास तौर पर नमाजों की पाबंदी अता फरमा। ऐ अल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। या अल्लाह, भरपूर रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमा, इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तुझी से मांगने वाला बना, तेरे सामने हाथ फैलाकर
اے اللہ ماتھا ٹیک کر گڑ گڑانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گھر والوں کے، بچوں کے، آل اولاد کے، اے اللہ بڑے لوگوں کے، ماں باپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، سب کو اے اللہ روزوں کی پابندی نصیب فرما، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کا توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ایک لمحہ بڑا برکت والا قیمتی ہے رمضان کا. اے اللہ اس کو ضائع کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ساری امت مسلمہ کو رمضان کی قدر نصیب فرما. اے اللہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں، سعادتیں، بشارتیں نصیب فرما. اے اللہ بھرپور ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اے اللہ یہاں پر جتنے ماں بہنیں آتی ہیں ہر مہینہ، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے اندر دینداری عطا فرما، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں دین عطا فرما، ایمان عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کلمے کے ساتھ خاتمہ فرما. اے اللہ اس سوسائٹی والوں کے حق میں ہماری دعا قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ قبولیت کے درجے سے نواز دے. اے اللہ دن دونی رات چوگنی اے اللہ ترقی عطا فرما. اے اللہ ان کی حاجتوں کو، ان کی مشکلوں کو غیب سے تو پورا فرما، غیب سے تو آسان فرما. اے اللہ ان کی حاجتوں کو غیب سے پورا فرما. اے اللہ ان کو صحت و سلامتی عافیت عطا فرما. اے اللہ اس خدمت کو تاجر جاری ساری فرما. اے اللہ اس کے اندر جو بھی حصہ لیتے ہیں ڈاکٹر حضرات، مالی اعتبار سے سرمایہ دار حضرت، اے اللہ ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی تعاون کو، ان کی نصرت کو تو اپنے دربار میں بے حد بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کی وسیلے سے اللہ ان کو آل اولاد میں، ان کے مال منال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بھی وقت لگاتے ہیں ان کی وقت کی قربانی کو تو قبول فرما، جو مال لگاتے ہیں ان کے مال کی قربانی کو قبول فرما. اے اللہ اس سوسائٹی کے جو بھی خدمت گزار ہیں نوجوان، اللہ اتحاد اتفاق نصیب فرما. اے اللہ پورے جذبے کے ساتھ اور بہترین طریقے سے خدمت کو اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بد نظری سے حفاظت فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی بد نظری سے اے اللہ اس سوسائٹی کی اے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال کی عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کی شر نفس کے دھوکے سے حفاظت فرما. اے اللہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو اچھے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ دینداری ایمانداری نصیب فرما. اے اللہ بچوں کو آوارہ گردی کرنے سے حفاظت فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بڑی عمر کے حضرات گھروں میں رہتے ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے اللہ ماں باپ کا دل دکھانے سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اے اللہ ہمارے گھروں میں روزی رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ اے اللہ جو بھی یہاں پر مائیں بہنیں آئے ہیں اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ تندرستی عطا فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی حاجتوں کو غیر سے پورا فرما. یا اللہ اے اللہ اس گلی میں، محلے میں اے اللہ یہاں پر جو مدرسہ چلتا ہے مدرسے میں اے اللہ اس کو تو قبول فرما، برکت عطا فرما. پڑھنے والے بچوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ذمہ داروں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کے حق میں اصلاح کے فیصلے فرما. اے اللہ اصلاح کے فیصلے فرما، ترقی کے، کامیابی کے فیصلے فرما. اے اللہ ضلالت اور گمراہی سے، جہالت سے حفاظت فرما. یا اللہ قرآن سیکھنے کی اور پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، معنی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، غیبت سے، چالی چغلی سے، برے باتوں سے، اے اللہ گالی گلوچ سے، اے اللہ جھوٹ سے، اے اللہ ان سب گناہوں سے ہماری زبان کی حفاظت فرما. ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، برا سننے سے اے اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، موبائل کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نیک اور ایک بنا دے، اتحاد اتفاق نصیب فرما دے، اختلافات سے حفاظت فرما. یا اللہ اے اللہ علماء کی، مساجد کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، اے اللہ جتنے بھی مسلمان تنظیمیں ہیں ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی شان سے نصیب فرما. یا اللہ
हमारी साजिदाना दुआ को महज अपने लुत्फ़ व करम से सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे 10 जन्नती साहिबों के नाम। पहला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन्ते वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयद बिन्ते ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक 7-8 जने हमारी माएँ बहनें जो है निगा 10 जन्नती साहबा के नाम याद कर को आए हैं। बड़ी खुशी की बात है। ये और भी तुम्हें भी ख्वाहिश कर सकती है याद कर को आने की। क्या है हमने क्या पढ़े, अगर तो छोड़ो ना को ख्वाहिश करो। लेकिन रमज़ान की निस्बत से एक बड़ा कोर्स देने का मैं ख्याल करता हूँ, वो भी जो है निगा होना चाहिए। अब हुजूर के बीवियाँ का नाम याद कर को सुनाई। अब 10 जन्नती साहबा के, उससे पहले बेटे बेटियां का नाम सुना दले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने याद करे तो काफ़ी है। उसमें एक नाम और भी याद करना, हुजूर को बचपन में दूध पिले वाली माँ रज़ाई माँ दाई हलीमा जिनको बोलती, उनका नाम भी याद रखना हमें। अब पैगम्बरान के नाम, ये भी बड़े फजीलत वाले नाम आए। नबियों के नाम हम लोग याद रखना। 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला भेजिन दुनिया में, वो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुरान में जिन पैगम्बरों के नाम को अल्लाह बयान करे हैं, जिक्र करे हैं, 1-24 नबियान का नाम आगो है। आदम, नूह, ईसा, मूसा, यहया, ज़करिया, इब्राहिम, इस्माइल, याकूब, यूसुफ, इसहाक और सुलेमान, दाऊद, ये पैगम्बरों के नाम आगो ही। ज़रा सर्च करो, नेट में सर्च करो, कुरान पाक में जिन नबियों का नाम आया है वो क्या क्या है। तो आया था 24 पैगम्बरों के नाम आया थे, सुना दी इंशाल्लाह। रमजान का महीना है, पैगम्बरों के नाम बरकत वाले नाम आए, मामूली बात नहीं। आदम, इसमें से आदम अलैहिस्सलाम का नाम तो मालूम ही था, नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुनको चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा, मूसा, एक 10-12 नबियों के नाम आता हम लोग वैसा याद रहती है। अब ज्यादा से ज्यादा लाइन से याद करना, क्या कर दो लाइन से याद करना। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा वगैरह वगैरह 24 पैगम्बर का नाम कुरान में आगो है। याद कर लेगा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करो अच्छे से अच्छा आपको जो है उसका भी इनाम से नवाज़ती सोसाइटी वाले इंशाल्लाह ताला। हाँ ज्यादा क्या भी रहता नहीं, बयान ज्ञान क्या रहता नहीं। रमजान का महीना होता है, अगला महीने में खाली दुआ नामा सुन को दुआ कर दो, छोड़ा नहीं तुम ना को बयान इतना लंबा क्या होता नहीं, खींचते नहीं, धूप भी ज्यादा रहती है। देखो अगला जो है इंशाअल्लाह 1 तारीख को सिर्फ 14 दिन बाकी है। में 30 दिन 14 दिन को अल्लाह का बहुत बड़ा इंतजाम फरमाता है। अल्लाह के रहम से अल्लाह का हम्द सना है। 14 दिन को जो सिर्फ 1 तारीख बाकी आने का 14 दिन बाकी स्मार्ट कर मनाया 14 या 13 दिन बाकी होता देखो इंशाअल्लाह उसी टेम्पो को अल्लाह किस्म के आइटम आती, इसमें 14 किस्म के आइटम आती।
और दूसरी बात क्या तो ईद से एक दिन पहले समाज ये जगह को आज जो हर जन को पोटे गोश्त देती इंशाल्लाह पोटे गोश्त जैसा कैसा बांटे थे इस साल भी ईद को भी खुशी मनाने खातिर गोश्त का इंतजाम भी अल्लाह ताला उतारा एक नेक बंदे के जरिए से इंतजाम फरमाया है वो भी खुशखबरी सुना था उसमें सामने आने किसी को से कर दो चावल दाल अमली पामाइल फली बीन नमक खोपरा मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर काजू शक्कर सेमिया घी की पैकेट ये सब चीज़ें आती सामान इंशाल्लाह चाहता अगर 2 दिन इकट्ठा हो तो ईद से एक दिन पहले खरीदे दी सेमिया शक्कर घी की पैकेट गोश्त कोसा बंदे ये मना दिया कि सहरा से जाती है अल्लाह से दुआ करो तो भी तंजीम की तो चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जाने वाले में खूब तरक्की फरमाए जो आप बयान करते हैं सुनते हैं सुनाते हैं अल्लाह हम सब को नीचे नीचे